تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ میں انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کا 5واں رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے اس 5ویں رکوع کا ترجمہ ہوگا، پھر اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہعون، اس میں وہ موافقت کرتے ہیں قول الذین کفروا من قبل، ان لوگوں کی باتوں کے جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں یہ پھرے جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا لیا اپنے عالموں کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، ارباباً، رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں ان کو بھی انہوں نے رب بنا لیا۔ وما امروا، حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے، الا، مگر اسی بات کا کہ لیعبدوا اللہ الہ واحدہ، کہ عبادت کرے صرف ایک ہی الہ کی، لا الہ الا ہو، وہ الہ اور کوئی نہیں ہے مگر ایک وہی اللہ، سبحانہ، وہ پاک ہے، عما، ان تمام چیزوں سے، یشرکون، جو یہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یریدون، یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دے اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ سے، ویأبی اللہ، اور اللہ نے ارادہ نہیں کیا، الا یتم نورہ، مگر اسی کا کہ اپنے نور کو پورا کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناگوار لگے، برا لگے کافروں کو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ، اور حق دین کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو غالب کر دے تمام دینوں پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ناگوار لگے مشرکوں کو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سارے عالم، والرہبان، اور درویش، لیأکلون اموال الناس، البتہ وہ کھاتے ہیں لوگوں کے مالوں کو، بالباطل، ناجائز طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والذین یکنزون الذہب والفضة، اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونے کو اور چاندیوں کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم، پس انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یہ مال تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتقویٰ بہا جباہہم، پس اس کے ساتھ داغ لگایا جائے گا ان کی پیشانی پر، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں پر، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں پر۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا اپنے جانوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکو جو تم جمع کرتے تھے۔ ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 شہراً، 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو،
منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 محترم مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی دین ہے سیدھا، یہی حساب ہے سچا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان مہینوں میں تم ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر۔ وقاتلوا المشرکین کافۃً، اور لڑو مشرکوں کے ساتھ یکمشت ہو کر، اکٹھے ہو کر۔ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ لڑتے ہیں تمہارے ساتھ اکٹھے ہو کر۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک مہینوں میں کمی بیشی کرنا یہ کفر میں اضافہ ہے۔ یضل بہ الذین، گمراہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاماً، اسے وہ حلال سمجھتے ہیں 1 سال، ویحرمونہ عاماً، اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام سمجھتے ہیں۔ لیواطئوا، تاکہ پوری کر لیں، عدتہ، گنتی، ما، ان مہینوں کی، حرم اللہ، جو اللہ نے محترم بنائے ہیں۔ فیحلوا ما حرم اللہ، بس اس کے لیے وہ حلال کرتے ہیں اس کو جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے لیے ان کے برے عمل مزین کیے گئے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر سورہ توبہ کا 5واں رکوع مکمل ہوا، 37 آیتیں اس کی تام ہو گئی۔ رکوعوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے مرکز کا بیان کیا، اور اس مرکز کے تحفظ کا بیان کیا، اور اس کی تعمیر کا ذکر کیا، اور اس کے تحفظ کے لیے حکم دیا کہ جہاد کرو اور لڑو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ اور رسول کے منکر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ اس رکوع کے اندر اہل کتاب کی کچھ بری باتیں اور کچھ ان کے برے عقائد اور نظریات بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان کے کچھ برے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ برے اعمال ایسے برے اعمال ہیں اور ایسے برے عقائد ہیں، ایسے برے اعمال اور عقائد کا انتخاب کیا گیا ہے اہل کتاب کے، کہ جو برے اعمال اور برے عقائد مسلمانوں کے اندر بھی آ چکے ہیں۔ اللہ چونکہ علام الغیوب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جانتے تھے کہ یہ بیماریاں مسلمانوں میں بھی آنے والی ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان اہل کتاب اور ان کافروں کی ان بیماریوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے، اور ان خرابیوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جو اس زمانے کے اندر مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم اہل کتاب کے نقش قدم پہ چلو گے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے ان میں سے کسی سوراخ کے اندر اپنا سر دیا ہوگا تو تم بھی اس سوراخ کے اندر اپنا سر دو گے، یعنی اس طریقے سے تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے، اتنی تم اس کی پیروی اور اتباع کرو گے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہوا وہی بیماریاں اور خرابیاں جو اہل کتاب میں تھیں، وہی بیماریاں اور خرابیاں جو ہے وہ آج کل مسلمانوں میں موجود ہے، جیسے کہ ان آیتوں کے ذیل میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کو واضح کر کے جو ہے بیان فرمایا ہے۔ پہلی خرابی ان اہل کتاب کی وہ یہ ہے کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ شرک فی الذات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عزیر کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرنا، یہ شرک فی الذات ہے، اور اس شرک فی الذات کے اندر یہودی بھی مبتلا تھے اور عیسائی بھی مبتلا تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ ایک نیک صالح آدمی تھے بنی اسرائیل میں۔ جب بخت نصر نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے پاس جو تورات تھی وہ مٹ گئی اور ختم ہو گئی، تو
تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے عزیر علیہ السلام کے دل میں پوری کی پوری تورات کا القاء کیا، اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے اللہ تعالی نے تورات کا علم دیا ہے۔ سو انہوں نے اپنی پوری قوم کے سامنے تورات کو لکھوایا، اور پھر کہیں سے ایک قدیم نسخہ جو ہے تورات کا وہ معلوم ہوا، تو جب دونوں کا موازنہ کرایا گیا تو بالکل اس میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا۔ اس لیے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عزیر انسان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کیا، یہ بیماری ان میں آ گئی۔ اور آج کل یہودی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، تم نہ کہو، ہو سکتا ہے تمہارے میں بعض ایسے ہی فرقے تھے جیسے عبداللہ ابن عباس وغیرہ نے ذکر کیا اور قرآن میں ذکر کیا، اور اس سے بڑھ کر اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ یہودیوں کی اس بات سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں ہم نے تو کبھی عزیر کو جو ہے اللہ کا بیٹا نہیں کہا، تو قرآن کی اس آیت کے اندر تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ عزیر مصر کی ایک دیو کا نام تھا اور ایک دیوی کا نام تھا جس کو جو ہے یہودیوں نے پوجا تھا اور جس کی عبادت کی تھی، اور جس کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہودیوں سے کم از کم یہ تعویل اور تحریف کرنے والے لوگ یہ پوچھ لیں کہ اے یہودیوں، تم لوگوں نے کبھی دیوتاؤں کو اللہ کا بیٹا کہا ہے؟ تو وہ تو اس کے بھی منکر ہیں۔ لہذا ان یہودیوں کے اس قول کے بجائے اللہ کی بات پر اعتماد ہونا چاہیے اور پیغمبر علیہ السلام کی بات پر اعتماد ہونا چاہیے۔ تو یہودیوں میں ایک جماعت تھی جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہی تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہوا اور قرآن نے ببانگ دہل یہ کہا کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو کسی یہودی نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ قرآن کا یہ دعویٰ سچ نہیں ہے، قرآن کی یہ بات غلط ہے۔ اگر قرآن کی یہ بات غلط ہوتی تو اس وقت یہودیوں کو آسان موقع ملا تھا قرآن کے جھٹلانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ ثابت کرنے کا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دور کے اندر کسی یہودی نے، اور اس کے بعد بھی کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا ہے۔ اب جب وہ فرقے ختم ہو گئے جیسے ہوتے ہیں ہر مذہب کے اندر، تو اب جو یہودی موجود ہے وہ کہتے ہیں ہم عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، تو نہ مانے، تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے جو ہے وہ عقیدہ تبدیل نہیں ہوگا جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بیان کیا ہے۔ اور باقی عیسائی وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور ان کے اللہ کے بیٹا کہنا وہ کسی سے بھی مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ شرک بالذات ہے۔ یہی بیماری مسلمانوں کے اندر ان گمراہ لوگوں میں ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ گمان کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ باللہ خدا ہے، اور حضرت علی جو ہے وہ انسانی شکل میں خدا جو ہے بن کر آئے ہیں۔ وہی عقیدہ شرک فی الذات کا جو یہودی اور عیسائیوں میں تھا وہ بعض نام نہاد مسلمانوں کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ علم ہوا، ان کے دور خلافت میں یہ لوگ پیدا ہو چکے تھے، عبداللہ ابن سبا ان کا بڑا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گرفتار کروایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زندہ آگ کے اندر جلا دیا۔ کہا کہ یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا صرف قتل نہیں ہے بلکہ بے دردی اور بے رحمی سے ان لوگوں کو قتل کرنا ہے۔ تو یہی بیماریاں جو کہ یہود اور عیسائیوں میں تھیں وہ مسلمانوں میں بھی آئی۔ اسی طرح بعض جہلا جو ہے وہ نیک لوگوں کے متعلق، اولیاء کے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ ان نیک اولیاء کے اندر اللہ کی صفات آ چکی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی تمام صفات جو ہے نیک اولیاء کو دے دی ہیں۔ اب نیک اولیاء جو ہے وہ صورتاً انسان ہے، لیکن ان کی اندر جو طاقت اور صفتیں ہیں وہ صاف صفتیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ اپنی صفتوں سے خالی ہو چکا ہے، اور ان کی صفاتیں اولیاء کرام کے اندر آ گئی ہے۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اللہ تبارک و تعالی ان خرافات سے اور شرکیات سے پاک ہے۔ اللہ تعالی اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے متصف تھا، ہمیشہ متصف ہے، ہمیشہ متصف رہیں گی۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ شرک فی ذات کے جو عقیدے ہیں اور اللہ کی ذات اور صفات میں جو یہ شرک کرتے ہیں، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اب اپنے منہ کی باتیں، یہ جو اللہ نے کہا کہ ان کی منہ کی باتیں ہیں،
تو ہر آدمی کی جو بات ہوتی ہے اس کی منہ کی بات ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو مفسرین نے بتلایا ہے کہ اس کا مطلب یہ بیان کرنا ہے کہ دو وجہ تو کافی بیان کیے، دو میں وجہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو کہا کہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی بیسک، کوئی بنیاد، کوئی دلیل کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف منہ کی بات ہے جس کے پیچھے جو ہے کوئی ٹھوس وجہ اور کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات ہے جو منہ تک محدود ہے، اور دل میں جو ہے اس کے متعلق کوئی دلیل اور کوئی جو ہے مضبوط بات نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور موجودہ جو انجیل موجود ہے اس وقت جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے، اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا ہوں، بلکہ ہمیشہ پوری انجیل کا آپ مطالعہ کریں، اس انجیل کے اندر پورا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ایک انسان تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے تھے، نہ یہ کہ وہ خدائی کے ساتھ شرک اور خدا کے ساتھ جو ہے ہم جنس ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو یہ ان کی منہ کی بات ہے، ان کے پاس اس پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ ان کی منہ کی بات ہے، اس وجہ سے کہا گیا۔ دوسری ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی بات ہے، یعنی یہ ان پر جھوٹ نہیں باندھا گیا ہے، جیسے آج کل یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے تو عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، نہیں، یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جو اللہ نے یہاں پر بتلائی ہیں، اب اس کا انکار جو ہے کرنا اور اس سے جو ہے پیروتہی کرنا اور اس سے شمپوشی کرنا، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ باتیں تمہارے منہ سے اور تمہارے بڑوں کے منہ سے جو ہے وہ نکل چکی ہے۔ تو ذالک قولہم بافواہہم میں یہ بتلانا ہے کہ یہ انہی کی اپنی باتیں ہیں، ان کے اوپر جھوٹ نہیں باندھا گیا ہے۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ایک عجیب جو ہے جملہ ہے، اور اس جملے کے اندر بہت بڑا درس اور سبق چھپا ہوا ہے کہ یہ عیسائی اور یہ یہودی، یہ تو انبیاء کرام کے متبعین تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کے داعی تھے، پھر ان میں شرک فی الذات کیسے آ چکا، اور کس طریقے سے یہ خرافات اور یہ بدعات اور یہ دیگر جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے خلاف باتیں ہیں وہ ان میں کیسے گھس آئی۔ تو اس کی وجہ جو ہے اس جملے کے اندر بیان کی گئی ہے کہ یظاہرون، یہ موافقت کرنا چاہتے تھے اور موافقت کر رہے تھے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے پہلے۔ تو ہمیشہ سے یہ جو محکوم قومیں ہوتی ہیں، جو کسی کے ماتحت رہتی ہیں، یہ اپنے اوپر حکومت کرنے والی قوم اور اس کے مذہب اور ان کے کلچر سے متاثر ہوتی ہے، اور پھر اپنے دین کی بھی تعبیرات وہ اس انداز سے پیش کرتی ہے کہ جس تعبیر کو جو ہے یہ حاکم اور گمراہ جو ہے حکومت جو ان کے اوپر مسلط ہو وہ ان کو قبول کر لے۔ یہ ایک عجیب جو ہے فطری ایک بات ہے کہ جب بھی جو ہے انسان اگرچہ وہ حق پر ہو، وہ اگر محکوم ہو جائے تو وہ لوگ جو ہے اپنے دین کی تعبیرات کو اس زاویے میں پیش کرتے ہیں کہ جس زاویے کے ساتھ ان کے اوپر مسلط قوموں کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ یہ بیماری جیسے ان لوگوں کے اندر آئی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہندو اور یہ جو دیگر بت پرست لوگ جو ان پر مسلط تھے، بخت نصر وغیرہ والے، یہ لوگ جو ہے اپنے دیوی دیوتاؤں کو اللہ کے بیٹے مانتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو اللہ کا دیوی اور اللہ کے دیوتاؤں کے ساتھ موافقت اور مشابہت دینا شروع کر دی، اور کہا جیسے تمہارے دیوی دیوتا یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کی مقربین ہیں، ہمارے پیغمبر بھی اللہ کے مقربین اور اللہ کے جو ہے بیٹے ہیں اور اللہ کا حصہ ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ موافقت کے اندر انہوں نے اپنے دین کو اس انداز سے جو ہے تباہ و برباد کیا۔ یہ بیماری ان مسلمانوں کے اندر بھی فی زمانہ نہ پائی جاتی ہیں، اور خاص کر جب مسلمان جو تھے وہ برٹش حکومت کے ذیل میں ہندوستان میں زندگی گزار رہے تھے، تو چونکہ وہ ایک محکوم قوم کی صورت میں تھے اور انگریز ان کے اوپر غالب تھا، تو انگریز اور عیسائیوں کی طرف سے جو بھی اسلام پر اعتراضات آتے
اور جو بھی ان کی طرف سے الزامات آتے تو جو پکے مسلمان تھے اور پکے علماء تھے وہ تو ان کا بھرپور جواب دیتے، لیکن جو کمزور ایمان والے مسلمان ہوتے تو وہ ان اعتراضات کو لے کر اپنے مذہب میں تبدیلی کی کوشش کرتے اور اپنے مذہب کی وہ تعبیرات پیش کرتے ہیں کہ جس پر ان کافروں کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور ایسی تعبیرات پیش کرتے ہیں کہ جن سے ان کافروں کو کوئی اعتراض کا موقع نہ ملے، اور ایسی تعبیرات پیش کرتے ہیں کہ جن سے وہ کافر خوش ہو جائے، تاکہ جو ہے ان کافروں کی خوشی کے لیے اب وہ اسلام کے حلیوں کو بگاڑنا، اس چیز کو وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے اسلام کو جو ہے انہوں نے ایسے بالکل پس پش ڈال دیا۔ ان کی میں کیا آپ لوگوں کو تعریفات بتلاؤں، مثال کے طور پہ غلام احمد پرویز کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ ان کی تعریفات سنیں گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ سورہ نمل میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نمل یعنی چونٹی سے بات کی، تو انہوں نے نمل کے معنی چونکہ کافروں کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ بھئی چونٹی کیسے بات کرتی ہے اور کیسے ایک شخص چونٹی کی بات سن سکتا ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے ان کی اس بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے اس میں یہ تحریف کر دی کہ بھئی نمل ایک قبیلے کا نام ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے اس قبیلے والوں کی زبان کو سیکھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سر سید احمد خان کو کہ اس نے انبیاء کرام کے معجزات کا انکار کیا اور کرامتوں کا انکار کیا، اور وحی کی تعبیرات اس نے الگ انداز سے بیان کی، شیطان اور فرشتے ان کے مفہوموں کو اس نے تبدیل کیا، جنات وغیرہ کا انکار کیا۔ تو یہ سب تعریفات جو ان حضرات نے کی تھی یہ اس وجہ سے کہ اس وقت جو لوگ اپنے آپ کو سائنسدان کہتے تھے اور جو لوگ اس وقت اپنے آپ کو جو ہے سمجھدار طبقہ کہتے تھے، حکمران طبقہ، ان کے قول کے موافق قرآن کی بات ہو جائے، صرف ان کے قول کے موافق قرآن کی بات کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر اس قسم کی تحریفات شروع کی۔ اس سے انہوں نے اپنے پورے کے پورے دین کو پس پش ڈال دیا۔ انہوں نے اس موافقت کے جوش میں اتنا وہ آگے بڑھ گئے کہ پورے کے پورے وہ ضروریات دین جو تھے اس کے اندر بھی انہوں نے تحریف کرنے میں کسی قسم کی کوئی تعامل اور کسی قسم کا کوئی جو ہے لحاظ نہ رکھا۔ تو یہی بیماری سابقہ لوگوں کے اندر تھی کہ انہوں نے یہ شرک فی الذات اس لیے کیا تھا کہ یضاہعون قول الذین کفروا من قبل، یہ موافقت کر رہے تھے ان لوگوں کی قول کی اور اپنی باتوں کو ان کے موافق بنانا چاہتے تھے، اپنے نظریات کو ان لوگوں کے موافق بنانا چاہتے تھے جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے پہلے۔ تو یہی بیماری ہمارے کو اللہ نے جو عقیدہ دیا اور جو نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اب بالکل وہ حق اور سچ ہے، اور بالکل وہ جو ہے عین الیقین ہے، حق الیقین ہے۔ اب اگر کسی کافر وغیرہ کو کوئی اعتراض آتا ہے تو اہل علم اس کے جوابات دیتے ہیں اور اچھے انداز سے جوابات دیتے ہیں، اور ان کے ان اعتراضات سے، اشکالات سے متاثر ہو کر اسلام کی ان تعبیرات اور اسلام کے اس دین کے اندر تحریف نہ کرنی چاہیے۔ انا یؤفکون، کہاں پھرے جاتے ہیں، کبھی ایک کو خوش کرنا چاہتے ہیں، دوسرا حکمران آئے گا اس کو خوش کرنا چاہے گی، دوسری حکومت ان پر غالب آئے گی ان کو خوش کرنا چاہے گی، اور اپنی دین کو جو ہے انہوں نے پس پش ڈال دیا، اللہ کی ہلاکت کے مستحق بنے۔ تو ایک تو ان میں شرک فی الذات تھا، دوسرا جو شرک یہاں پر ان کا بیان کیا گیا ہے وہ شرک فی الحکم ہے۔ شرک فی الحکم میں یہ تھا کہ اللہ اور رسولوں کی بات کے مقابلے میں یہ اپنے علماء کی، اپنے پادریوں کی اور اپنے درویشوں کی اور بزرگی کی باتوں کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ کی بات جو تورات میں آ گئی، انجیل میں آ گئی، اس کو نہیں لیتے ہیں، اللہ اور رسول کی بات کے مقابلے میں یہ اپنے درویش اور اپنے عالم کی بات کو لیتے ہیں۔ یہی ہے شرک فی الحکم۔ یہ شرک فی الحکم جو ہے یہ شرک کی ایک قسم ہے، اور قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اس کا بھرپور رد کیا گیا ہے۔ اس آیت میں بھی اسی شرک کا بیان ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا، ارباباً رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا رب بنا لیا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور سخی آدمی ہیں، حاتم طائی اس کے بیٹے تھے، یہ عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو اپنے عالموں اور درویشوں کو رب نہیں بنایا،
لیکن قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان کو رب بنا دیا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب تمہارے عالم یا درویش تمہیں یہ کہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے حالانکہ وہ چیز اللہ نے حرام کی ہوتی تو تم اسے حلال نہیں کہتے؟ تو کہتے جی ہم ایسے ہی کرتے۔ تمہارے عالم اور درویش جب تمہیں کہتے یہ حرام ہے حالانکہ اللہ اور ان کے رسول نے اس کو حلال کیا ہوتا ہے تو تم اس کو حرام نہیں کہتے؟ تو کہا بالکل ہم ایسے ہی کرتے۔ تو کہا یہی تو رب بنانا ہے۔ اب یہی بیماری آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں اس وقت جمہوریت کے نام سے جو یہ بات پائی جاتی ہے، یہ بیماری شرک فی الحکم کی جمہوریت کے نام سے پائی جا رہی ہے کہ ایک چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، اب جمہور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ حلال ہونا چاہیے، حکومت کہہ رہی ہے حلال ہونا چاہیے، عوام کہتی ہے حلال، بس اس کو جو ہے اب حلال کر دو۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھا ہے، جمہور کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب اس کو جیل میں ڈالنے کی سزا ہو، اب جو ہے وہ حکومت کا وہ قانون بن گیا کہ بھئی اس کو سزا جیل میں ڈالنا دیا جائے، ہاتھ اس کا نہ کاٹا جائے۔ اللہ نے قانون بتلایا کہ چور کی سزا کوڑے لگنا ہے، یہ کہتے نہیں جی زانی کی سزا کوڑے لگنے ہیں، کہتے نہیں زانی کی سزا جو ہے اس کو جیل میں ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر جرمانہ لاگو کرنا ہے۔ حکومت نے قانون بنا دیا اللہ کے قانون کے مقابلے میں حکومت اور جمہور کے قانون۔ تو یہ وہی شرک فی الحکم ہے جو کہ یہودی اپنے علماء اور درویشوں کے ساتھ کرتے تھے، اور اس وقت بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات واضح ہو جاتی ہے اور بالکل صریح ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی بات، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص کسی بھی عالم کا قول لیتا ہے یا مجتہد کا قول لیتا ہے یا محدث کا قول لیتا ہے اور بغیر کسی تعویل کے رہتا ہے تو ایسا شخص بغیر کسی دلیل کے رہتا ہے تو ایسا شخص یہ مشرک ہے اور شرک فی الحکم کا مرتکب ہے۔ تو جمہوریت کے نام سے یہ شرک فی الحکم عام مسلمانوں کے اندر پھیلا ہوا ہے، حالانکہ دیندار طبقہ ہے، نمازی طبقہ ہے، روزے دار طبقہ ہے، حج بھی کیا ہے، ان لوگوں نے ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن حکومتی قوانین کے اندر وہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں حکومت کی باتوں کو لیتے ہیں۔ تو یہی شرک فی الحکم ہے جو یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا دیا اللہ کے ما سوا۔ یہاں پہ حکومت کے بجائے عالم اور درویش کو خاص کر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ حکومت کے جو قوانین ہوتے ہیں یہ تو وقتی ہوتے ہیں۔ وہ حکومت گئی 3 سال 4 سال گزار کر دوسری حکومت آئی، اس نے دوسرا قانون بنا دیا، پہلے والے کو ختم کر دیا، پھر تیسری آئی، بخلاف عالم کی بات کے کہ وہ صدیوں تک باقی رہتی ہے اور نسل در نسل لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ہماری بڑوں کی باتیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں، ہمارے علماء کی باتیں ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے اس عالم کی یہ بات قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے تو وہ اس بات کرنے والے شخص کو یہ کہتا ہے کہ یہ عالموں کا گستاخ ہے، یہ بزرگوں کا گستاخ، یہ اللہ والوں کا گستاخ ہے، اور قرآن کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے عالموں کو اور درویشوں کی بات کو لے لیتے ہیں۔ تو چونکہ حکومت کی بنسبت یہ علماء اور درویشوں کی بات یہ دیرپا اور زیادہ سخت ہوتی ہیں، اس لیے اور نسل در نسل چلتی رہتی ہے، اس لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص کر یہاں پر علماء اور درویشوں کو ذکر کیا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا رب بنایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنانے میں الگ اللہ نے ذکر کیا، احبار رہبان کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ احبار اور رہبان کو تو وہ تو صرف اس کو شریک کرتے ہیں شرک فی الحکم کے اندر، اور جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ من کل الوجوہ خدا مانتے ہیں، اور اس کو شرک فی ذات میں بھی اس کو شریک کیا ہے، شرک فی صفات میں بھی شریک کیا ہے، اور شرک فی الحکم کے اندر تو وہ شریک ہی شریک ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا الگ ذکر کیا کہ دونوں کی نوعیت شرک کی الگ الگ ہے۔ احبار اور رہبان کے اندر جو ان کا شرک ہے اس کی نوعیت الگ ہے، اور مسیح ابن مریم کے اندر جو شرک ہے وہ اس سے بڑے درجے کا ہے، اس لیے اس کو الگ کر کے ذکر کیا کہ اس کی نوعیت الگ ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدہ، اس طریقے سے کسی کی اطاعت کرنا کہ اللہ اور رسول کی بات کے مقابلے میں اس کی بات لے لی جائے، یہ اس کی عبادت کرنا ہے۔ حالانکہ انہیں حکم یہی دیا گیا تھا کہ خاص عبادت ایک اللہ ہی کی کرے، ایک ہی الہ کی کرے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون،
وہ پاک ہیں ان کے تمام ہر قسم کے شرکوں سے، جو وہ شرک فی ذات کرتے ہیں اس سے بھی پاک ہیں، جو شرک فی صفات کرتے ہیں اس سے بھی پاک ہے، جو شرک فی الحکم اور شرک فی تصرف کرتے ہیں اس سے بھی وہ پاک ہے۔ تو یہ تو ان کے عقائد کی خرابی آ گئی کہ عقیدے میں وہ اتنے جو ہے برے تھے کہ وہ شرکیات کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اب دین اسلام کے ساتھ ان کا رویے کی خرابی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کے دین کو یہاں پہ نور کہا گیا ہے، اللہ کے دین کے پھیلاؤ کو نور کہا گیا ہے، اور اللہ نے اپنے دین کو اپنی ذات کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ میرا نور، یعنی اللہ کے دین کا نور۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نور جو ہے پھیلے نہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا یہ نور جو ہے ایک محدود جگہ تک رہے، بلکہ یہ نور جو ہے یہ مٹ جائے اور بجھ جائے۔ تو یہ لوگ اس اسلام کے نور کو اور ہدایت کے نور کو بجھانے کے لیے اپنے منہ سے اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں اور ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں، اور اس میں شبہات اور وساوس پیدا کرتے ہیں، جیسے عیسائی اور یہودیوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض یہودیوں نے بعض یہودیوں سے یہ کہا کہ تم لوگ یوں کرو کہ دن کے وقت مسلمان ہو جاؤ اور دوسرے دن پھر کافر ہو جانا، یا شام کو کافر ہو جانا۔ جب تم سے کہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو تو کہہ دینا کہ ہمیں تو اس اسلام میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کفر کو دلیل بنا کے جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے تھے وغیرہ۔ تو اس قسم کے ہٹ کنڈے یہ لوگ اپنے منہ سے استعمال کرتے ہیں، اور اسلام کے اندر اور قرآن میں اور حدیثوں میں نقطے نکالتے ہیں، اور قرآن اور حدیث میں اعتراضات کرتے ہیں، اور مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ مٹ جائے، اسلام جو ہے وہ دنیا سے مٹ جائے۔ لیکن اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنے دین کو، وہ اس اسلام کو جو ہے پھیلا کے رہے گا، اور جب اللہ ایک فیصلہ کر دے تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو اس خرابی کو اور ان کی اس جد و جہد اور کوشش کو جو اسلام کے خلاف یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہم، اپنے منہ کے ساتھ۔ جیسے سورج نکلا ہے، اب کوئی شخص سورج کی شعاؤں کو منہ سے بجھانا چاہتا ہے، چاند کی جو روشنی ہے اس کو اپنے منہ سے پھونکوں سے بجھانا چاہتا ہے، بے وقوف احمق ہے۔ تو یہ نور جو سورج اور چاند کا یہ اس کی پھونکوں سے نہیں بجھ سکتا۔ اسی طرح اللہ کے لائے ہوئے دین کا جو نور ہے یہ ان کی اس فضول قسم کے اعتراضات اور شبہات اور وساوس سے نہیں بجھ سکتا، اور اسلام بلند ہو کر ہی رہے گا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ نے ارادہ نہیں کیا الا مگر یہی کہ أَن يُتِمَّ نُورَهُ، کہ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ لگے، برا کیوں نہ لگے، لیکن اے اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تشجیع دی ہے، ابھارا ہے کہ یہ جو مجھے پورے دنیا کے اندر اپنا نور پھیلانا ہے اور اپنا دین پھیلانا ہے اور اسلام کے ترویج کرنی ہے، تو اس کے لیے خدا کوئی زمین پر نہیں آئے گا، بلکہ یہ کام تمہیں ہی کرنا ہے، اور تمہارے کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے خدا کا یہ کام کرنا۔ تو اس تشجیع اور ابھارنے کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ۔ اب ہدایت اسی میں منحصر اور بند ہو چکی، اب ہدایت آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی، ہدایت صرف ایک ہی نبی کے ساتھ آ گئی ہے۔ اب ہدایت کے سارے دروازے جو ہے بند ہو چکے ہیں۔ اس وقت اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور کوئی ان کی پیروی کر کے ہدایت تک پہنچنا چاہے تو ہدایت تک نہیں پہنچے گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی حیات ہوتے اور آتے دنیا کے اندر تو ان کو بھی کامیابی میرے ہی طریقوں کے اندر ملتی، میرے طریقوں سے ہٹ کر وہ اللہ کی ہدایت اور اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ ہدایت منحصر ہے رسول کے پاک کے اندر اور ان کے دین کے اندر۔ ودین الحق، اور طریقے زندگی جو حق اور سچ ہے، تو اللہ نے ہدایت جو دی ہے وہ اسی رسول کو دی ہے، اور جو زندگی کا دستور دیا ہے وہ اسی کو دیا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے رسول کو جو ہدایت دی ہے اور یہ دین حق دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے کہ اپنے پاس جو ہے اپنے گھر کے اندر اس کو محفوظ کر کے رکھے؟ نہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو غالب کر دے تمام دینوں کے اوپر، جتنے دیگر ادیان ہیں ان تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ،
اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے نازل کیا تاکہ اللہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ یہ مشرکوں کو ناگوار لگیں۔ تو یہاں پر مفسرین جو ہے ان کو یہ الجھن ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کو کب غالب کریں گے؟ تو جواب عموماً یہی دیا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اسلام تمام دینوں پر جو ہے وہ غالب ہو جائے گا۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ خبر تو ہے لیکن یہ امر کے معنی میں ہے، خبر ہے انشاء کے معنی میں ہے، اور یہاں پر مسلمانوں کو ایک قسم کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جب دین کو اور طریقہ دستور زندگی اور ہدایت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص کر کے رکھا ہوا ہے، تو اب تم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کرو۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اور قانون تمہارا جو ہے، حکومت تمہاری اسلام کی ہو، اللہ کا دستور، اللہ کا نام جو ہے وہ سب سے اوپر ہو۔ مسلمانوں کی کثرت مطلوب نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو غلبہ مطلوب ہے۔ اس آیت میں اسی نقطے کو بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا کام یہ ہے جد و جہد کرے کہ کس طریقے سے اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات، اللہ کا لایا ہوا دستور، وہ تمام دستوران زندگی کے اوپر جو ہے وہ غالب آئے گا۔ یہ خبر ہے، لیکن یہ در حقیقت اہل ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کریں، اور ان کا یہ کرنا یہ اللہ ہی کا فعل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ تم ان کو مارو گے، تمہارے ہاتھ سے یہ قتل ہوگی، تمہارے ہاتھ سے قتل، یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ماننے والے ہیں وہ اس دین کی اشاعت اور اس دین کے بلند کرنے میں اپنی بھرپور جد و جہد کریں، اگرچہ مشرکوں کو جتنا بھی ناگوار لگے۔ تو ایک تو اہل کتاب کے برے عقائد کا بیان ہوا کہ ان کے شرک فی ذات اور شرک فی صفات اور شرک فی الحکم خاص کر جو ہے ان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی تھی۔ اسی طرح ان کے عملی جو ہے اس کا بھی بیان ہوا کہ ان کے اندر عملی خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ کی دین کی نشر و اشاعت میں رکاوٹیں بنتے تھے۔ یہی بیماری مسلمانوں کے اندر بھی ہے، خاص کر حکمران طبقے کے اندر، کہ وہ لوگ جو ہے ایسے کام، ایسے جو دینی جماعتیں ہیں کہ جو دین کی ترویج کے لیے کام کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو نماز سکھائے جائے، روزے سکھائے، وہ اس کے اوپر پابندی نہیں لگاتے، لیکن اگر کوئی بھی ایسی کوشش کی جائے کہ جس کا مقصد یہ ہو کہ مسلمانوں کا یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے، تو اس کے مخالف اتنا جو ہے کفار نہیں ہوتے ہیں، مشرک نہیں ہوتے، یہود اور نصارہ نہیں ہوتے، جتنی جد و جہد اس کے روکنے کے لیے ہمارے جو منافق مسلمان ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے منافق مسلمان جو ہے وہ انہی کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ اسلام تو رہے لیکن وہ ماتحت ہو کر رہے، دب کر رہے، اور اسلام ایک شخصی زندگی تک محدود رہے، ایک نماز روزے تک، ذکر اذکار تک محدود رہے، اور باقی جو حکومتی قانون ہیں اور جو انٹرنیشنل باتیں ہیں وہ اللہ کے قانون کے مطابق نہ ہو بلکہ انسانوں کی آراء کے مطابق ہو۔ تو یہ بیماری جیسے ان یہود اور عیسائیوں میں ہے، ان منافق مسلمانوں کے اندر بھی بطریق عتم یہ پائی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، دین اسلام سے روکنے کی وجہ اور ایک اور خرابی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی اہل کتاب کے علماء اور درویشوں اور پادری اور پنڈتوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کا مال ہڑپ کرنا چاہتے تھے ناجائز طریقوں سے، اور ان کو رسومات میں لگا دیا تھا، بدعات میں لگا دیا تھا، کبھی ایک چیز ان کے اوپر، کبھی ایک رسم مقرر کر رہے، کبھی دوسرا رسم، کبھی تیسری، اور ان رسومات کے ذریعے سے وہ ان لوگوں کا مال جو ہے وہ اپنی جیبوں کے اندر ڈالتے تھے۔ یہ خرابی ان کے اندر تھی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی خرابی ہمارے دور کے مسلمان وہ جو مجاور بنے ہوئے مزارات پہ بیٹھے ہوئے ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور بدعتی لوگوں میں بھی یہ پائی جاتی ہیں کہ کبھی میت کا یہ کر لو، کبھی میت کا یہ کر لو، کبھی میت کا یہ کر لو، کبھی فلانے کا دن آ رہے، کبھی فلانے کا دن آ رہے، کبھی فلانے کا دن آ رہے، اور یہ کرا کے ایک غریب آدمی سے، ایک مسلمان سے جو ہے وہ پیسے بٹورتے ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ فإلی اللہ المشتکى یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو بہت سارے عالم اور بہت سارے درویش، دیکھو اللہ نے یہ کہا بہت سارے، یہ نہیں کہا کہ سب ایسا کرتے ہیں، ہو سکتے ہیں بعض اچھے بھی ہوں، لیکن بہت سارے کا کام یہی ہے علماء اور درویشوں کا، یہود اور عیسائیوں میں سے،
کہ لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ وہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے۔ ناجائز طریقہ یہی ہے کہ ہمیں آپ پیسے دو گے تب اللہ تم سے راضی ہوگا، ورنہ راضی نہیں ہوگا۔ اور بھی انہوں نے بہت سارے جو ہے رسومات بنائی ہیں، اور ان رسومات کے ذریعے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ باطل سے مراد یہ وہی رسومات اور طریقے ہیں جن طریقوں کے ذریعے سے یہ لوگ کھاتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ آپ جو یہ مثال کے طور پہ 40واں کر رہے ہو، 30 کر رہے ہو، 10واں کر رہے ہو، 15واں کر رہے ہو، تو اس کی کوئی شریعت کے اندر بنیاد ہے، کوئی اصل ہے پیغمبر علیہ السلام سے، قرآن سے، حدیث سے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اصل تو نہیں ہے لیکن یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ تو بس لوگوں سے اسی طریقے سے غریب آدمی سے مال، کہ وہ آدمی بیچارہ جو ہے اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگوں سے قرض لیتا ہے، اور اس رسومات کو ایسا اس کے اوپر لاگو اور ضروری قرار دے دیا۔ اگر وہ ان کو نہیں کرتا تو اس کو ملامت بھی کیا جاتا ہے کہ اپنی میت کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ بری رسم جیسے یہود اور عیسائیوں میں تھی، مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور خاص کر ان میں یہ بیماری تھی کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اللہ کا راستہ، نماز اللہ کا راستہ ہے، روزہ اللہ کا راستہ ہے، حج اللہ کا راستہ ہے، جہاد اللہ کا راستہ ہے، تو کسی ایک سے بھی یہ روکیں تو ان کے اوپر یہ بات صادق آتی ہے۔ اس قسم کے مجاور اور اس قسم کے جو یہود اور عیسائی ہیں اور منافق مسلمان ہیں، یہ لوگ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ سے خاص کر لوگوں کو روکتے ہیں، اور جہاد کے غلط تاثر اور اس کا ایک غلط جو ہے کیا نام ہے تعارف لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں کہ مجاہدین ایسے ظالم اور خونخوار ہوتے ہیں، اور وہ اگر تم پر غالب آ جائے گے تو پورے ملک کو تہس نہس کر دے گے اور تمہیں جہالت کے زمانے میں لے جائے گے، وغیرہ وغیرہ۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، یہ ان کی یہاں پر تیسری خرابی بیان کی جا رہی ہے۔ ایک تو دین اسلام کو ختم کرنے کی ان کی سازش ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ مال جو ہے یہ جو ان کے پاس آتا بھی ہے اپنا مال جو جائز طریقے، ان کو بھی یہ لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں، اور ان میں جو حقوق واجبہ ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے ہیں، چاہے جائے کہ ان کو نفلی صدقات اور خیرات میں استعمال کریں، بلکہ اس کو اپنے تک ہی محدود کر کے رکھتے ہیں اور جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یہ ان کے اندر یہ بھی خرابی تھی۔ والذین یکنزون الذهب، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے اور چاندیوں کو، یہ بیماری مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ سونے چاندیوں کے ڈھیر جو ہے بینک کے اندر لا کر بنائے ہوئے ہیں، بینکوں کے اندر انہوں نے اکاؤنٹ کھولے ہوئے، کروڑوں روپے بینکوں کے اندر جمع ہیں، مال زیور جمع ہیں، لیکن اللہ کے نام پر ایک دیلا اور 1 روپیہ کسی کو دینا گوارا نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگ جو سونے اور چاندیوں کو جمع کرتے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حقوق واجبہ جو ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ بھی مال کا حق ہے، اور حقوق واجبہ یہ بھی دیگر جو ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی کا کوئی عزیز غریب ہے، رشتہ دار جو ہے اس کا وہ نادار ہے، تو اس کے اوپر شرعی واجب اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کرے، وہ اور اس کی جو ہے وہ حاجت کو پورا کرے اگر اس کے پاس مال ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کے راستے میں، اللہ کے جہاد میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے کام ہیں اللہ کے راستے کے کرنے کے، مسجدیں نہیں بناتے ہیں، دین کے کاموں کی ترویج میں مال خرچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں، تو فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہاں پر ان کی توہین اور تذلیل کو بیان کرنے کے لیے بشارت کا لفظ آیا، ورنہ بشارت کا لفظ تو عام طور پر خوشی کی خبر کے اندر ہوتا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن اس آگ پر، جہنم کی آگ میں اس مال کو جو ہے ان پر گرم کر دیا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم، اور اس کے ساتھ داغ لگایا جائے گا ان کی پیشانیوں پر، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں پر، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں پر۔ اس لیے کہ جب یہ کسی غریب کو دیکھتے تھے تو سب سے پہلے ان کی پیشانی پر بل آتے ہیں، اور پھر یہ اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، اور جب پھر بھی فقیر نہیں جاتا تو پھر یہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں اس کی طرف سے۔ تو خاص کر یہ 3 جگہوں کے اوپر جو ہے داغ لگائے جائے گے اور ان کو ٹھیکا جائے گا۔ اب یہ جو عذاب ہے کہ ان کی پیشانی پر جو داغ لگانے وغیرہ والا عذاب ہے، یہ عذاب جو ہے یہ جہنم میں جانے سے پہلا ہوگا۔ اور جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، اونٹ ہے، بکریاں ہیں، اور اس نے ان کی زکوٰۃ نہیں بھری ہے، تو ایسے شخص کو میدان حشر کے اندر لٹا دیا جائے گا، اور ان جانوروں کو
اس کے اوپر سے گزارا جائے گا، اور یہ جانور اسے سنگے ماریں گے، پاؤں سے روندیں گے، چک لگائیں گے اور ذلیل اور رسوا کریں گے، اور وہاں پر لوگوں کا حساب کتاب چل رہا ہوگا۔ تو جب تک یوم حشر جو ہے ختم نہیں ہوگا یہ لوگ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ وہ ذلت اور رسوائی ہے مال جمع کرنے والوں کے لیے کہ جو جہنم میں جانے سے پہلے میدان حشر میں ان کو ملے گی، کہ میدان حشر میں ہی ان کی پیشانی کے اوپر اور ان کی پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغ لگایا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کی تھی، اب یہ تم نے جو جمع کیا تھا یہ وہی خزانہ تمہیں یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو تم نے جمع کیا تھا اس کو اب چکو۔ تو یہ جو مال جس میں اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا جاتا ہے، بظاہر تو مال لگتا ہے لیکن در حقیقت یہ جہنم کی آگ ہے، اور جس کی حقیقت قیامت کے دن ہم پر ظاہر ہوگی اور ہم پر کھلے گی، تمام انسانوں پر ان کی حقیقت کھلے گی۔ یہ جس چیز کو ہم دنیا کے اندر سمجھتے تھے کہ یہ چیز جو ہے کیا نام ہے مال ہے، یہ تو اللہ کا عذاب تھا، لیکن اللہ تعالی نے ہماری آنکھوں سے اور ہماری نگاہوں سے اس کو چھپا دیا تھا۔ تو یہ ان کے ایک باطل عمل یہ بھی ہے کہ یہ سونے چاندیوں کے ڈھیروں کو جمع کرتے ہیں، مالوں کو جمع کرتے ہیں، اور اس میں سے حقوق واجبہ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو یہ اہل کتاب کی برے اعمال اور برے عقائد کا بیان ہوا کہ یہ وہ برے اعمال اور برے عقائد ہیں کہ جو برے اعمال اور عقائد جو ہے مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اب اگر ان برے اعمال اور عقائد کی وجہ سے یہود اور عیسائی مردود ہوئے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور یہود اور عیسائیوں کے ساتھ اللہ کی کوئی جو ہے بغض نہیں ہے، بلکہ فیصلہ ہونے اعمال اور عقائد کے اوپر۔ اگر یہ اعمال اور عقائد کسی مسلمان کہلانے والے شخص کے اندر ہوگا تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا جو یہود اور عیسائی کے ساتھ ہوا تھا، اور اگر یہود اور عیسائی جو ہے اپنے اعمال اور عقائد کی اصلاح کر لے اور صحیح عقیدہ اور صحیح جو ہے عمل کے اوپر آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ یہاں پر اعمال اور عقائد کا ذکر پورا ہوا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مسلمانوں کا جو مرکز ہے وہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ میں حج جو کیا جاتا ہے ایک مخصوص زمانے اور دور کے اندر کیا جاتا ہے، اور اس طرح اسلام کے اندر جو عبادتیں دی گئی ہیں وہ عبادتیں وہ سب اوقات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ روزہ ہے ایک خاص زمانے اور ایک خاص مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے، نماز خاص اوقات کے اندر ادا کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے حج جو ہے وہ مخصوص ایام ہے ذی الحجہ کے، ان میں وہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے وغیرہ۔ تو یہ جو بنیادی بہت سارے احکامات ہیں شریعت کی عبادت وغیرہ کی صورت میں، ان کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے۔ تو جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ تم اپنے وقت اپنے جگہ کی نگرانی کرنا، مرکز کی نگرانی کرنا، اسی طرح مسلمانوں کے اوپر یہ بھی لازم کیا ہے کہ اپنے دور اور زمانے کی بھی نگرانی کرنا۔ ایسے نہ ہو کہ تمہارے دور اور زمانے کو اور تمہارے وقتوں کو لوگ کوئی تبدیل نہ کر دیں۔ یہاں مہینہ جو ہے رمضان کا ہو لیکن لوگ تمہیں کہے کہ نہیں یہ رمضان کا نہیں، یہ تو شوال کا مہینہ ہے، یہ تو شعبان کا مہینہ ہے۔ مہینہ ہو جو ہے ذی الحجہ کا، لوگ تمہیں کہے کہ نہیں یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اور تمہیں تمہاری عبادتوں سے پھیرے۔ وقت ہو جو ہے ظہر کا، اور کیا نام ہے کافر جو ہے تم پر مسلط ہو جائے اور تمہیں کہے کہ نہیں یہ وقت جو ہے یہ تو عصر کا ہے، یہ وقت جو ہے تو ان کے اس سے جو ہے محتاط رہنا کہ جیسے تمہارے مرکز میں مداخلت نہ کرے، اسی طرح تمہاری جو عبادت کے اوقات ہیں ان کو بھی تم محفوظ رکھنا جو ہے یہ تمہارے فرائض کے اندر داخل ہے، اور تمام مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے ان کے مجموعے اور جماعت کے اوپر کہ مسلمانوں کے جو اوقات ہیں عبادتوں کے ان کو محفوظ رکھیں، جو مہینے ہیں ان کو محفوظ رکھیں تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی زیادتی نہ کی جائے۔ دجال جو آئے گا ان کے دجل میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ ایک دن پورے ایک سال کے برابر ہو جائے گا، وہ اس کو اتنا طول دے دیں گے کہ لوگوں پر ان کی عبادتوں کے اوقات کو جو ہے وہ پریشان کر دیں گے، اور لوگوں کو اپنی عبادت کا علم نہیں ہوگا کہ اب ہم کیا کریں، کہ اس کو ایک دن سمجھیں یا اس کو ہم پورا سال سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ تم اپنے دنوں کی نگہداشت کرنا، اور وہ پورا سال ہوگا، تمہیں اس کے ساتھ پورے سال کا برتاؤ کرنا ہے، تمہیں روزے رکھنے ہیں، اس میں
تمہیں اس میں صرف 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ تمہیں پورے سال کی جو ہے نماز پڑھنی ہوگی، تمہیں اپنے اوقات کی نگہداشت کرنی ہوگی۔ تو یہ اوقات کی نگہداشت کرنا یہ بھی تمام مسلمانوں کی جماعت کے اوپر فرض ہے کہ اپنے اوقات کی جو ہے نگرانی کریں، نگہداشت کرے اور اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہ کرے۔ وہ اوقات اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، جب میں نے کائنات بنائی ہیں اس وقت سے تمہارا یہ حساب 12 مہینے کا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرا 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ کے اندر، جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ یہ 12 مہینے شمسی بھی ہو سکتے ہیں، قمری بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ مسلمانوں کا عام جو معمول ہے اور مسلمانوں کی عام جو عبادت ہے وہ قمری اور چاند کے حساب سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اس لیے مسلمانوں کے اوپر خاص کر وہ قمری حساب کتاب کو محفوظ رکھنا اور اس کی نگہداشت کرنا یہ فرض ہے مسلمانوں کی پوری جماعت کے اوپر، کہ وہ قمری جو ہے حساب کتاب کی نگہداشت کرے اور اس کی نگرانی کرے اور اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ آنے دے۔ تو 12 مہینے شمسی کے بھی ہیں، 12 مہینے جو ہے قمری کے بھی ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، قمری کے جو 12 مہینے ہیں ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے جو ہے وہ 3 جو ہے وہ تو مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ ہے رجب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ 4 مہینے یہ محترم ہیں، اور ان 4 مہینوں کے اندر پہلے حکم یہ تھا کہ جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، قتل و قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ مشرکین بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی پا لیتا تھا تو اس کو قتل نہیں کرتا تھا جب تک یہ 4 مہینے گزر نہ جائے۔ تو یہ 4 مہینے جیسے اللہ کے نزدیک محترم تھے، اسی طریقے سے یہ جو مکہ والے لوگ تھے مشرک، ان میں بھی جو ہے یہ 4 مہینے احترام کے سمجھے جاتے تھے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین ہے سیدھا، دین کے معنی دین کے بھی ہیں اور دین کے معنی حساب کے بھی ہے، یہی حساب ہے، سچا اور سیدھا حساب ہے 12 مہینوں کا اور 4 احترام کے مہینے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، خاص کر ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ جب اپنی جانوں پر ظلم کی اجازت نہیں ہے تو دوسروں پر تو بطریق اولا ظلم کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو ان 4 مہینوں میں اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے تو ظلم تو ایسے ہی ناروا اور ناجائز ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اگر یہ ظلم کرے گا تو یہ ظلم جو ہے یہ پھر اور زیادہ گناہ میں بڑھ جائے گا، اور اس کا اضافہ جو ہے عام دنوں میں گناہ کرنے سے کہیں گناہ بڑھ کر ہوگا۔ اس لیے فرمایا خاص کر ان دنوں کے اندر اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کسی بھی انسان کے اوپر کوئی ظلم نہ کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض لوگ اسلام کے نام پر اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، اپنا خون نکالتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اہل بیت کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ کام جو ہے قرآن کی اس نص سری کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ حرم محترم مہینوں کے اندر جو ہے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، مشرکوں سے لڑو یکمشت ہو کر، اکٹھے ہو کر، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں اکٹھے ہو کر۔ یہاں پر جو یہ کہا مشرکوں سے لڑو اکٹھے ہو کر، تو یہ ہے کہ لازماً مسلمانوں میں تفریق آنی ہے، مختلف فرقے بننے ہیں اور مختلف جماعت نظریات کے اختلاف آنا ہے، لیکن یہاں پر تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جب تمہارے مقابلے میں کافر آئے تو مسلمانوں کے حکمران کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ان تمام مسلمانوں کی اس متفرق نظریات رکھنے والی جماعتوں کو یکمشت کر کے اس کافر سے لڑنا ہے، ورنہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ کافر جو ہے جب تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تو دیکھو یہ یہودی اور عیسائیوں میں کتنی سخت دشمنی ہے، لیکن جب ان کو مسلمانوں سے لڑنا ہوتا ہے تو وہ یکمشت ہو جاتے ہیں۔ مشرکوں کے ساتھ ان کی کتنی سخت دشمنیاں ہیں، لیکن جب وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں تو یکمشت۔ تو جیسے وہ لوگ جو ہے اپنے مخالفین کو لے کر اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں،
تو اسی طریقے سے مسلمانوں کے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ مختلف نظریات رکھنے والے جو مسلمانوں کے فرقے پائے جائیں، تو اگر کبھی جنگ کا موقع آئے تو ان سب نظریات والوں کو یکمشت کر کے ایک جگہ جمع کر کے جو ہے کافروں کے ساتھ لڑا جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو دنوں کے ذکر میں کافروں کے ساتھ لڑنے کا ذکر آ گیا، اس پر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو 4 مہینے تھے اور 4 مہینوں میں جو یہ حکم تھا کہ کافروں کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے ہو، یہ حکم منسوخ ہو چکا، اور اب کافروں کے ساتھ ان 4 مہینوں کے اندر لڑنا جائز ہے۔ باقی اس میں اور کسی قسم کا ظلم کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن کافروں کے ساتھ لڑنا جائز ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر 2 احکامات ایک ساتھ ذکر ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ 4 مہینوں کی حرمت اپنی جگہ، لیکن جہاد بھی ایک عبادت ہے، اس لیے آپ اس میں کافروں کے ساتھ لڑ سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بھی آ گیا کہ اگر کافروں سے لڑنا ہے تو آپ نے ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنی ہے، سب قوم کی سوچ ایک بنانی ہے، تب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مشرکین مکہ وہ بھی ان 4 مہینوں کو محترم مانتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے، لیکن کبھی ہوتا یوں تھا کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ مثلا مہینہ ہوتا تھا محرم کا، تو یہ کہتے تھے نہیں یہ محرم نہیں، یہ سفر ہے، اور سفر کے مہینے میں چونکہ ان کو دشمنوں سے لڑنا ہوتا تو محرم کے مہینے میں دشمنوں سے لڑنا ہوتا تو وہ اس کو سفر کا بنا دیتے تھے، اور سفر کے مہینے میں ان کو دشمنوں سے لڑنا نہیں ہوتا تو اس کو محرم کا مہینہ بنا دیتے۔ تو جب ان کا دل ہوتا محترم مہینوں کو غیر محترم بنا دیتے، اور جب دل کا ہوتا تو غیر محترم مہینوں کو محترم مہینہ بنا دیتے۔ اس طریقے سے وہ کرتے تھے۔ اس عمل کو یعنی محترم مہینوں کو غیر محترم بنانے کو نسی کہا جاتا ہے۔ نسی کے اپنے لغوی معنی ہیں، زیادتی کے بھی ہیں اور تاخیر کے بھی ہیں۔ تو باقی اصطلاحی معنی مہینوں کے اندر کمی زیادتی کرنا، کہ مہینوں میں جو محترم مہینے ہیں ان کو غیر محترم بنانا اور غیر محترم مہینوں کو محترم بنانا۔ تو یہ مہینوں کے اندر جو کمی بیشی یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ زیادۃ فی الکفر، یہ مزید کفر ہے۔ ایک تو وہ جو اللہ رسول کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، دوسرا یہ جو مسلمانوں کی عبادتوں کے اوقات اللہ کی طرف سے مقرر ہے، یہ اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ ان کی گمراہی ہے۔ یحلونہ عاماً، ایک سال اس کو حلال سمجھتے ہیں ایک مہینے کو، ویحرمونہ عاماً، اور دوسرے سال اسی مہینے کو پھر وہ حرام ٹھہراتے ہیں۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔